بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا سوال ہے واسطہ صاحب سے پوچھا گیا کہ سر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ایڈریس ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی استعانت لیتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مرض کے معاملے میں مریض کی مدد کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا منع ہے۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنے میں آپ کے معاون ہوں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ جو اس راستے کے معاون نہ ہوں وہ غیر اللہ ہیں۔ مثلاً آپ مسجد جا رہے ہیں تو جس نے آپ کو مسجد جانے کا شوق دیا وہ اللہ کے راستے کا معاون ہے، اور جس نے شوق کو روکا وہ غیر اللہ ہے۔ نماز میں ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں کیا وہ اللہ کا خیال ہے یا حقیقت ہے؟ وہ ہے تو حقیقت، لیکن آپ کے تجربے میں یا مشاہدے میں نہیں آیا۔ کیا وہ اس وقت وہاں تھا؟ کیا اس نے کوئی جواب دیا تھا؟ یا یہ مدد مانگنے والا یوں ہی نماز میں یہ بات کہہ کے واپس آ گیا؟ یہ اس کے شعور کی بات ہے۔ بزرگوں نے اس وہم سے نکالنے کے لیے اللہ کے تقرب کی راہ نکالی کہ جو اللہ کے قریب ہو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ اس طرح قریب ہوتے ہوتے اس ذات کے قریب ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم، صحابہ کرام کا راستہ اور بزرگان دین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ جس آنکھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اگر ہم اسے دیکھ لیں تو اس طرح دیدار ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور مطلب یہ بنا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو گویا سلسلے وار دیکھنا جو ہے یہ سلسلے کی آخری کڑی بھی دیکھ لینا ہے، یعنی پہلی کڑی دیکھ لو شاید اس سے آخری کڑی تک پہنچ جاؤ۔ تو یوں بھی اسے کہتے ہیں کہ تصویر آنکھوں میں چلی آ رہی ہے اور آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو تصویر در تصویر نظر آتی چلی آ رہی ہے۔ ایسی آنکھیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان آنکھوں میں گہرا سمندر دیکھا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام سے آشنا کرے جس مقام پر شعور خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جو شعور کی باتیں کرتے ہیں تو شعور کی باتیں کافی نہیں ہیں، اور یہ جو شوق کی باتیں کرتے ہو تو شوق کی باتیں بھی کافی نہیں ہیں۔ آپ شعور اور شوق دونوں کی باتیں کرو تب بھی کافی نہیں ہیں، جب تک کوئی آپ کو اس راہ پہ چلائے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی چراغ جلائے گا تو یہ جلے گا، ورنہ تیل بھی کافی نہیں اور چراغ بھی کافی نہیں ہے۔ چراغ کو جلانے والا ہونا چاہیے، جلانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ جس دیوے نو آپ جگاوے وہ کد کسے تو بجھدا۔ تو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور کسی کے ذریعے سے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔